میں عرض کر رہا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نہیں آتے ہیں اس کے تعلق سے جی جی آپ نے حاضر رجل والا سوال کا جواب سنے آپ نے جو شیخ کفایت نے تھوڑی دیر پہلے دیے تھے جواب؟ نہیں سنا میں نے. اوکے تو آپ کا کیا وہی سوال ہے کہ کوئی اور سوال ہے؟ مطلب جب وہ تیسرا سوال ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دکھائیں گے ان کو تو بندہ جواب دے گا، تو وہ بندہ کیا جواب دے گا؟ ٹھیک، اسی سوال کا جواب شیخ نے تھوڑی دیر پہلے دیا ہے. کیا ممکن ہے آپ کے لیے میں آپ کو بیک سٹیج رکھتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ تھوڑا پیچھے جاتا ہوں. اوپننگ کمنٹ میں جو میں نے تفصیلات رکھی ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. میں نے نہیں وہاں پہ بھی بات کیا کہ جو تیسرا سوال ہے اس کو لوگوں نے ایک الگ شکل دی اور پوری ڈیٹیل میں نے یہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مقدمہ ہے نا بندے کی ذہن میں ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. نہیں وہ آپ کو یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، یہ غلط ہے. کسی حدیث میں نہیں کہ دکھایا جائے گا، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. دکھایا نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جو نبی تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، یہ کون ہے؟ تو بندہ کیا جواب دے گا؟ بندہ کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. بندہ کہے گا، یعنی وہ نبی مانتا ہے تو بولے گا. یا بعض روایت میں کیا ہے کہ تمہارے نبی کون ہے، تو کہیں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بندہ کافر ہے ہاں کافر ہے تو کہے گا ہاں لادری مجھے نہیں پتا. وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. بہت اچھا نقطہ آپ نے پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے دیکھو یہ تو سوال نہیں، ایک بات اچھا نقطہ آپ نے پیش کیا. بندہ کافر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جو کفار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے. دیکھے تھے، پہچانتے تھے، جانتے تھے. اس طرح سے اگر دکھانا ہو نا کہ یہ کون ہے، تعارف کروانا ہو، تب تو پھر مومن اور کفار کا کوئی بھی کہہ دے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی بھی کہہ دے گا یہ محمد ہے. تو تعارف کوئی بھی بتا دے گا یہ کون ہے، بتا دیں گے محمد دے گا. اس سے یہ تو کافر بتا دے گا، یعنی جس نے دیکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو یہ کوئی امتحان نہیں رہ جاتا. اصل یہ ہے کہ جو نبوت دی گئی اس نبوت پر تمہارا ایمان تھا کہ نہیں، رسالت پر ایمان تھا کہ نہیں. ذات کی کا تعارف نہیں مقصود ہے. مقصود یہ ہے کہ نبی پر تمہارا ایمان تھا کہ نہیں. تو اصل یہ ہے کہ نبی پر وہ ایمان لاتا تھا کہ نہیں لاتا تھا. یہ اصل سوال ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لا کے دکھایا دیکھا تھا. آپ نے یہ کہا نا کہ جو کفار کے ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ٹائم میں جو کافر ہوں گے ان سے یہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ کون نہیں، مطلب ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، یہ سوال ہوگا نا اس سے. بھائی مختلف الفاظ میں، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہے. اصل سوال یہ کہ جیسے پہلا سوال کیا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو وہاں لایا جائے گا قبر میں؟ اللہ تعالیٰ آئے گا قبر میں؟ نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ قبر میں. من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا نا قبر میں. بندہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. پہلا سوال جب ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نہیں موجود ہوگا نا. تو ایسے ہی جو تیسرا سوال ہے نا کہ تمہارے نبی کون ہے، تو اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں ہوں گے. جیسے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا تو مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے پہچاننا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان تھا وہ بتانا مقصود ہے. تو ایسے نبی کے بارے میں سوال ہوگا، وہ مقصود ہے کہ نبی پر ایمان تھا کہ نہیں، یہ مقصود ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ایک بار ذرا یہ حاضر رجل والی بات بتائی دیجیے پھر سے. یہ حاضہ سے اگر جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو دیکھیے کئی بار ہم حدیث پیش کر چکے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 اس میں یہ ہے کہ کفار قریش جب وہ شام وہاں پہ گئے تھے، ہرقل جو بادشاہ تھا اس کے پاس جب گئے تھے، تو اس بادشاہ نے کفار قریش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے مخالف باتیں کہتے تھے، آپ کی خلاف مخالفت کرتے تھے، تو بادشاہ نے ان لوگوں کو بلوایا اور وہاں پہ ایک سوال کیا. کہا کہ ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، فقال ابو سفیان فقلت انا. تو ابو سفیان نے کہا کہ انا اقربهم نسبا، میں ان سے نسب میں سب سے قریب ہوں. تو ان کو بلا کے ان سے سوالات کیا. تو یہ جو بادشاہ نے، ہرقل کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے. مقصد یہ تھا کہ یہ نبی، یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے، وہ آ کے جواب دے.
تو یہ جو حاضہ آ گیا اس کا مطلب نہیں کہ ہرقل کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے, اپنے گھر پر تھے, وہاں پہ تھے. تو ایسے ہی قبر میں جب جائے گا, ایک منٹ, ایسے بھی قبر میں پہنچائے گا, اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول وہاں پہ موجود ہیں. جی تو شرح بخاری جو جلد 3 صفحہ 39 پہ کہا گیا ہے کہ امت سے حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور یہاں تک کہ وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے, اور یہ مسلمان, یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے, جھوٹی بات ہے, صحیح بخاری میں نہیں ہے. کشتانی کی شرح البخاری جلد 3 صفحہ 39 کتاب, نہیں, صحیح بخاری میں نہیں ہے یہ بات, صحیح بخاری میں نہیں ہے. شرح بخاری کی شرح, بخاری کی تو بہت ساری شرح, 50 شرح ہیں. کون سی شرح؟ کشتانی. ارے بھائی کون سی شرح بھائی ہوگا, ٹھیک ہے, کسی نے لکھ دیا ہوگا, ان کی اپنی بات ہے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. آپ حدیث کا حوالہ دیں نا, شرح بخاری حدیث کا حوالہ تھوڑی ہے, انہوں نے لکھا تو کون سی حدیث میں. اگر جس طریقے سے کافر ہے, کافر کے دماغ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں, تو ان سے اس طریقے سے سوال کیوں کیا جائے گا کہ اس کے بارے میں کیا کہتا. ارے بھائی کس طریقے سے, وہ تو یہ کہے گا میں نہیں جانتا. ابو سفیان سے سوال, جو صحیح بخاری کی حدیث پیش کی گئی ہے, ابو سفیان اس کو مسلمان تھے, کافر ہی سے تو پوچھ رہا تھا وہ بادشاہ کہ ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل, کہ یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اس میں کافر مسلمان سے کیا لینا, جب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی نبی کے, جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا, تو اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا نا من رب کا, تمہارا رب کون ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہوں گے؟ ہاں آپ بتاؤ, مسلمان یا کافر سے پوچھا جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ وہاں ہوگا؟ یہ بتائیے نا آپ. اللہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو پوچھا جائے گا؟ تو بات سمجھنے کی کیا ہے, نبی کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا وہ حجاب ہٹا کے اللہ تعالیٰ کو دکھایا جائے گا, پوچھا جائے گا تمہارا رب کون, پہچان کے بتاؤ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاب ہٹا, یہ کہاں ہے؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث تو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے نا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت جو مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, صحابہ کرام نے لے جا کے اسے دفن کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی, اس کا اچانک انتقال ہو گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رات میں لے جا کے اس کو دفن کر دیا. رات کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی. وہ عورت دفن ہو چکی ہے, زمین کے اندر جا چکی ہے, مر چکی ہے, دفن ہو چکی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو نہیں دیکھتے ہیں. تو آپ سوال کرتے ہیں کہ عورت کہاں گئی, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی وفات ہوئی ہے. پھر صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ وہ اس کی وفات ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ زندہ ہے مردہ, اور جب بتا دیا گیا کہ مر چکی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہ معلوم کہ اس کی قبر کہاں ہے. صحابہ کرام جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہاں ان کی قبر ہے, تو وہاں آپ جا کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں آتے تو اس عورت کی انتقال کے وقت بھلے صحابہ کرام نے نہیں بتایا ہوتا, اللہ کے نبی کو تو پتہ چل جانا چاہیے نا کہ اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ حدیث بتا رہی ہے, وہ حدیث بہت ہی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں نہیں جاتے ہیں, نہ ان کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ فلاں نے لکھا, دھماکے نے لکھا, یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. دلیل قرآن سے لائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لائیے. ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, آپ ہاں یہ دیکھیے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں. اور یہ جو یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نا کہ میں وہاں موجود تھا قبر میں اور مجھے معلوم ہے, ایسا نہیں, بلکہ کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ کون سی قبر ہے. تو یہ ایک اور حدیث ہے, لیکن حاضر رجل کس طرح سے استعمال ہوتا ہے, باقی حدیثیں دیکھ کر کے کیسے سمجھنا ہے. ہاں تو یہ بات ہے. آپ کا کیا موقف ہے مفتی صاحب؟ ہم یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے قبر پہ جانے کی اہمیت بتائی ہو ہمیں. نہیں, یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تشریح آپ کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے تو نہیں سمجھا نا. صحابہ کرام سے تو بہت ہی واضح ہے. نہیں دیکھیے, کوئی لفظ جس میں ابہام ہو, اشکال ہو, اس میں اس طرح کی بات کی جاتی. بہت ہی کلیئر ہے کہ وہ عورت کہاں گئی, وہ عورت کہاں گئی, بہت ہی واضح طور پہ پوچھا گیا وہ عورت کہاں گئی. پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا, مجھے بتایا کیوں نہیں, پھر مجھے بتایا. قرآن کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ہاں اس کا اس سے کیا تعلق, اس سے ثابت ہوتا کہ قبر میں آتے ہیں.
नहीं हाँ? कवर में नहीं आती, वो तो सब जानते हैं ना। हाँ, कुरान कह रहा है तुम सब जानते हो अल्लाह के रसूल से किसको कि इल्म हमने गैब जो की कुछ भी है सब, ये कहाँ सिखा कुरान दिया। कह रहा है कि आप सब जानते हैं? कुरान ने कहाँ कहा कि आप सब जानते हैं? हाँ? नहीं अरे और कुरान ने नहीं मैं आपको ये आयत पढ़ रहा कुरान हूँ, ने कहा वअल्लमक। क्या? ये एक मिनट, बहुत अहम बात आपने कही थी, इल्म गैब की बात आपने छेड़ दी। ये नहीं आप ही बताइए, कहने ना, उनको कब्र का पता नहीं था, तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनको कब्र का पता नहीं। पता था। ये आपने कहा कुरान पढ़ के आपने ये गलत दावा कैसे कर लिया कि कुरान ने ये कहा है कि आप सब जानते थे? ये कुरान ने कहा भाई कि आप सब जानते तो थे? मैं आयत पढ़ रहा हूँ आपके सामने, वअल्लमक मा लम वही बता तकुन रहा हूँ लम। कि वही उस आयत में कहा है कि सब जानते थे। जो ये मैं आयत आप पढ़ आपको रहे हैं, तर्जमा कर रहा हूँ उसका। हाँ, एक मिनट, हाँ, और तर्जमा कीजिए। तुमको सिखा दिया, और हाँ, तुमको हाँ, सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे। हाँ, जो नहीं जानते थे बहुत सारी बातें सिखाई है। उसका मतलब कि सब हाँ सिखा जानते हैं? दिया। इसका मतलब कि सारी बातें जानते हैं? तो आप बता दीजिए क्या क्या नहीं जानते हैं वो। जो अल्लाह ताला बताता था वो जानते थे, जो अल्लाह ताला ने नहीं बताया वो नहीं जानते थे। हाँ उसी तो कुरान में जो बहुत नहीं एक जानते थे वो सारा कुछ पहले सिखा दिया। आप सुनिए ना, पहले आपने सवाल कर दिया, जी आप जवाब तो सुनिए। हाँ, ये जो अल्लाह जी ताला बता रहा है कि आप सल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जो अल्लाह तबारक व ताला ने बताया वो आप सल्लल्लाहु जानते हैं। हमारी जो पिछली स्ट्रीम हुई है इल्म गैब पे, जी उसको जाके देख लीजिए, उसमें हमने बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये बात बताई है कि अल्लाह के वो नबी, दिख नहीं पा रही, वो आप सुनिए तो, प्राइवेट हो गई। आप खामोशी से सुनिए, आप सुनिए, फिर मेरा जवाब खत्म हो जाएगा तो जो इश्काल होगा, आपके ज़हन में कोई बात पूछनी होगी तो आप पूछ सकते हैं। स्ट्रीम पहले आप स्ट्रीम मौजूद है, वो लिंक डाल रहे हैं, स्ट्रीम बिल्कुल मौजूद है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होता प्राइवेट हो जाएगा, हाँ, लिंक डाल रहे हैं। जी हाँ, मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि देखिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि एक मिनट, हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम पिछली स्ट्रीम में, इल्म गैब वाली स्ट्रीम में, बहुत ही वाज़ेह तौर पर इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे गैबी उमूर पर आगाह किया गया है, बताया गया है, लेकिन इल्म गैब जी नहीं दिया गया कि सब कुछ जानते हैं, नहीं दिया गया। तो गैबी उमूर पे आगाह करना ये एक अलग चीज है, और गैब इल्म जानना ये एक। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है बीच में भाई? आप, मैं जो कह रहा हूं उसको बात को मुकम्मल करने दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैबी उमूर पे आगाह किया गया है, और इसको समझने के लिए ना असल में पूरी स्ट्रीम आपको देखना पड़ेगा। आप जाके पूरी स्ट्रीम देखिए, और जो बात यहाँ मैं बतौर खुलासा जो बात आपके कह रहा हूँ उसको, उसकी डिटेल के लिए पूरी स्ट्रीम जाके देखिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे गैबी उमूर पे आगाह किया है, लेकिन इल्म गैब नहीं दिया है, सारी बातें नहीं बताई है। तो उससे, उस आयत से लेके आपको ये पता, ये कहना कि अल्लाह के सब जानते थे, बड़ी अजीबोगरीब बात है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत है, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल किया अल्लाह ताला ने कि आप कहिए कि अगर मैं गैब जानता, लौ कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सारी भलाइयां इकट्ठा कर लेता, फिर भी आप कहते कि नहीं गैब जानते थे, गलत बात है। तो वो जाति गैप की बात हो रही है ना वहां पर। अरे ये जाती अताई सबकी अब डिटेल में तफसील हो चुकी है। यानी इससे पहले बात हो चुकी है, ना अल्लाह के रसूल को जाती इल्म गैब था, ना अताई इल्म गैब था, किसी तरह का कोई इल्म गैब नहीं था। इल्म गैब, गैब गैब किसे कहते किसे हैं? एक मिनट, नहीं, कौन सी चीज है, कौन सी चीज है अल्लाह के रसूल की जो जाती है? कौन सी चीज हो जाती है? आप जो इल्म गैब के बारे में कह रहे हैं ना जाती, कौन सी चीज नहीं जो तो जाती है? जाति तो हम मान ही नहीं रहे ना, हम तो अता ही मान रहे हैं, जाति मान कहाँ तो रहे हैं। कौन सी चीज है जो अताई नहीं है? इल्म गैब के अलावा कौन सी चीज है जो नबी की ने खुद बना लिया उसको? सब कुछ सब तो अता अताई ही है। है। हाँ अता ही है। तब यहाँ पे ये फर्क कहां से ला रहे हैं जाती अताई का? हाँ तो हा? जो गैब है वो अता ही है गैब। नहीं, सुनिए जो सुनिए एक बात। अल्लाह के नहीं, रसूल के पास में गैब है वो नहीं, अता ही गैब है। ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं अताई का है ना, ये आप कह रहे हैं, अल्लाह नहीं कह रहा, रसूल नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। इल्मे गैब दिया ही ना नहीं तो जाती अताई की बात कहां से आ जाएगी? जब इल्मे अल्लाह गैब कह दिया रहा है ही ना, नहीं तो अताई की बात कहां से आ जाएगी? अल्लाह आयत में कह रहा है ना, वो अल्लमा का मलम तकुन तालम वकाना। ये जो अल्लाह, ठीक है, एक मिनट, एक कुरान की एक आयत सुनिए जो बार बार आप पढ़ रहे हैं ना, एक कुरान की आयत सुनिए। कुरान की एक आयत है, सूरे, ये सूर्य निसा की, सूर्य निसा करके आयत आप पढ़ते ना। एक मिनट, मैं एक कुरान की एक आयत बताऊं सर, उसको जरा खोलिए। जी कुरान बोलिए, की आयत है स्क्रीन पे, नंबर बोलिए शेख। जैद भाई, सूर्य हाँ अनाम बोलिए। सूर्य 6 आयत नंबर 91, सूर्य अनाम सूर्य 6 आयत नंबर 91 लेके आइए तो स्क्रीन पे, फिर मैं इनको बताता हूँ। जी
یہ ہے شرک. بڑا کیجیے اس کو, تو اس کو بڑا کیجیے, آیت لائیے, مطلب لائیے اس کا. جی ایک منٹ. شیخ سورہ انعام سورہ 6 آیت 91. سورہ انعام یہ دیکھیے میں نے بنایا 91 نمبر آیت. 91. جی شیخ یہ دیکھیے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. یہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے, یہ نبی سے نہیں کہہ رہا ہے, انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ باتیں بتائی گئیں جو تم نہیں جانتے تھے. تو کیا سب کے سب عالم الغیب ہو گئے؟ بتائیے یہ آیت سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ پڑھ رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں کہا جیسے علمک ما لم تکن تعلم, کہ آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھا دیا. تو یہاں تو اللہ رب العالمین پوری امت کے بارے میں کہہ رہا ہے, پوری امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں بتایا گیا, پوری انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے تمہیں بتایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے. ایسے سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 1, سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 151 میں بھی ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ کے رسول بھی بتاتے تھے جو نہیں جانتے تھے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کیا ہے, تو کیا سب کے سب عالم الغیب ہو گئے؟ وہی اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا, اللہ کے رسول نے سورہ نام اس کو مت ہٹائیے, سورہ نام سورہ 6 آیت 91 اس کو مت ہٹائیے, اس کا جواب دیں کہ سارے لوگ عالم الغیب ہیں؟ نہیں, اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تو ہمارے لیے غائب ہو گیا. ارے یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کا جواب دیجئے, قرآن کی جو آیت میں نے پڑھا نا اس کا جواب دیجئے. اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کہہ رہا ہے تمہیں بتایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے, تو سب کے سب عالم الغیب ہو گئے. ہمارے پاس میں بھی غائب ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھی غائب ہے, اور جبریل امین بھی علم میں غائب ہے. آپ کے پاس علم میں غیب ہے, آپ عالم الغیب ہیں. جو حضور نے ہمیں بتایا وہ ہمارے پاس میں غائب ہو گیا. نہیں, آپ عالم الغیب ہیں. عالم الغیب نہیں ہے, جو جتنا حضور کے پاس میں غائب ہے وہ کسی دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں ان کے پاس میں اتنا غائب نہیں جتنا حضور کے پاس میں غائب ہے. بات کو گھمائیے مت. جن الفاظ سے آپ یہ ثابت کر رہے تھے کہ نبی کے پاس علم غیب ہے, وہی الفاظ اللہ نے انسانوں کے بارے میں کہیں کہ تم کو بتایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے, تو کیا وہ عالم الغیب ہو گئے سب کے سب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا گیا کہ الرحمن علم القرآن, ہم نے رحمان نے قرآن سکھایا, تو ہمیں تو نہیں سکھایا نا قرآن. وہ دوسری طرف نا اس آیت کا جواب دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں کہا, قرآن میں سب عالم الغیب ہو گئے, سب کے سب قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. ہاں, اس آیت کا جواب جو میں نے پڑھا ہے نا سورہ انعام, اس کا جواب دیجئے. کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے پوری انسانی عالم الغیب ہے؟ حضور کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا نا. ارے کسی بھی ذریعے سے بتایا گیا تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب عالم الغیب ہو گئے؟ یہ بتائیے آپ ایک بات بتائیے. میں ایک منٹ آپ یہ بتائیے کہ فرشتے عالم الغیب ہیں؟ جو اللہ نے فرشتوں کو بتایا وہ فرشتوں کے لیے غائب. میرے سوال کا جواب دیجئے, کیا فرشتوں کے پاس علم غیب ہے؟ جو اللہ نے بتایا وہ غائب ہو گیا ان کے لیے. اس سوال کا جواب, کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ بس اس کا جواب دیجئے. عطا کرنے والا اللہ ہے. نہیں, میرے سوال کا جواب دیجئے, کیا فرشتے عالم الغیب ہے؟ آپ نے نبی کو عالم الغیب کہا ہے, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کیا فرشتے بھی عالم الغیب ہیں؟ کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ کیا فرشتے عالم الغیب ہیں؟ یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. علم نہیں ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو علم نہیں ہے فرشتوں کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل اسلام کے ذریعے سے, فرشتے کے ذریعے سے بتایا, تو کیا یہ بھی عالم الغیب ہو گئے؟ جبریل میں ہاں وہ عالم وہ غائب ہو گئے, ان کے لیے غائب ہو گیا. وہ عالم یعنی جبریل اسلام بھی آپ کی نظر میں عالم الغیب ہے؟ جی بالکل. جی ہاں, یہ وہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا جو 1400 سالوں میں کسی نے نہیں کی. اس لیے جائیے آپ ہوم ورک کیجئے, اپنے علماء سے پوچھ لیے, یعنی جن لوگوں نے آپ کو عقیدہ سکھایا ان سے پوچھے کہ کیا وہ آپ مجھے بتائیے غائب کہتے کس نے, آپ مجھے بتائیے غائب کہتے کس نے. نہیں دیکھیے وہ آپ کو خود نہیں معلوم, آپ کو اپنا عقیدہ نہیں, اپنا مسلک معلوم نہیں, اپنا من نہیں معلوم, عقیدہ معلوم ہے. آپ جا کے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ اپنے جن پر آپ کو اعتماد ہے, جن سے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے, انہی سے جا کے سیکھ کے آئیے, پھر ہمارے اگلی اسٹریم میں ملیے کہ کیا فرشتے عالم الغیب ہیں, یہ کنفرم کر کے آئیے. اور آپ پوری اسٹریم جا کے سنیے,
کہ پوری اسٹریم ہے علم غیب کی، پوری سن کے آئیے اور پھر اس کے بعد میں جو آپ کے اشکالات ہوں وہ دو چیزیں آپ دیکھ کے آئیے. ایک تو جا کے اپنے غیب اسے کہتے ہیں جو حواس سے نہ ہو. ہاں غیب اسے کہتے ہیں جو حواس سے نہ ہو اور جس کے دلائل نہ ہو. ارے کسی کو بھی کہتے ہوں غیب، کسی کو بھی کہتے ہیں، لیکن جسمانے بھی کہتے ہیں علم غیب. لیکن کیا فرشتے بھی عالم الغیب ہیں؟ یہ جا کے اپنے علماء سے کنفرم کیجیے. آپ کو خود نہیں معلوم اپنا عقیدہ، یعنی آپ جس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں اس کے بارے میں خود آپ کو کچھ نہیں پتا ہے، تو آپ جا کے اپنے علماء سے مسلک سے نہیں، میں آیتوں پہ اور حدیث پہ بات کر رہا ہوں. نہیں آئے تو کوئی مطلب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ نے فرشتوں کو عالم الغیب کہہ دیا جو کہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں کہا ہے. تو آپ جا کے کنفرم کیجئے کہ وہ آپ کی معلومات کتنی ہے، اور ہماری پوری اسٹریم سنیے. ابھی کیا ہے وہ دوبارہ ساری باتیں ریپیٹ کرنی پڑے گی. یہ جو آپ لا رہے ہیں علم غیب کا کیا فلاں کیا، یہ سب پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو آپ پہلے ایک بار ہماری پرانی اسٹریم سن لیجئے، اس کے بعد آپ جو ہے سوالات کیے. اور جتنے سوالات آپ لا رہے ہیں نا علم غیب کیا، بھی ہمیں اس کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی، علم غیب بتانا پڑے گا، علم غیب عمر غیب پر سب کا فرق بتانا پڑے گا. آلریڈی یہ ساری چیزیں ہم بتا چکے ہیں. تو کیا سب دہرائیں آپ کے سامنے دوبارہ؟ تو دہرانے سے بہتر ہے کہ آپ جا کے ایک بار پورا سن کے آئیے، اس کے بعد جو آپ کے اشکالات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیے. جی نہیں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے سمجھیں کیا ہو رہا ہے نا کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہو نا، ہم لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے ٹھنڈے دماغ سے اطمینان آپ سے کے سارے سوالات کے جوابات ہو چکے ہیں. آپ ایک بار اسٹریم سنیے، اس کے بعد واپس آئیے، پھر ہم آپ کے دوبارہ آپ کے سارے سوالات کے جوابات دیں گے. ایک بار سن کے آئیے. قرآن کی آیت ہے ولا رتابن ولا یسیبن الا فی کتاب مبین. دیکھیں کیسا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے ایک بار سن کے آئیے، اس کے بعد جو آپ کے اشکالات ہیں نوٹ کر کے رہیے، اگلی اسٹریم میں آ کے ملیے. آ کے علم غیب والی اسٹریم آپ ذرا دیکھ لیجئے، اسے اچھی طرح تھوڑا دیکھ لیجئے، ٹائم نکالیے اور دیکھ کر کے آئیے. اور جو بھی سوال باقی ہوتا ہے نا تو ہم لوگ لیں گے سوال انشاءاللہ. نہ تو بات ابھی قبر پہ چل رہی تھی نا، قبر پہ چل رہی تھی. ہاں تو آپ علم غیب کے موضوع پہ چلے گئے نا. تو نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حضور کو قبر کا نہیں معلوم. بغیر دلیل کے دعویٰ کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے ادھر ادھر کے خیالات پیش کر رہے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس کہ اللہ کے نبی وہاں پہ قبر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ہاں جی شکریہ.